اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعہ ناغہ کے بعد آج پھر وہی آیت کریمہ کا بقیہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نبیوں کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے صدیقین کا تذکرہ فرمایا۔ آیت کا سلسلہ اوپر سے ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، صدیقوں کے ساتھ حشر ہوگا، شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ 4 طبقات بتائے ہیں اللہ۔ ان میں سے نبیوں کا آپ حضرات نے مختصر احوال سن لیا، اگرچہ اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، مگر تفصیل کو درگزر کرتے ہوئے وہ خاص باتیں جو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب دوسرا طبقہ آتا ہے صدیقین کا، جس کو اللہ نے نبیوں کے بعد بیان کیا، شہیدوں سے پہلے۔ حالانکہ پہلی نظر میں اگر دیکھا جائے تو شہیدوں کا مرتبہ زیادہ ہے، کیونکہ وہ جان دینے والے، قربانی دینے والے۔ تو نبیوں کے بعد شہیدوں کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، مگر اللہ رب العالمین نے یہاں نبیوں کے بعد صدیقین کا تذکرہ کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہوتا ہے تو وہ صدیق کا ہوتا ہے۔ شہداء بعد میں آتے ہیں، اگرچہ یہ بھی بڑے درجے والے ہیں، بڑا مقام ہے شہیدوں کا بھی، مگر صدیقین سے اوپر ان کا مقام نہیں ہے۔ تو جہاں جہاں صدیقین کا تذکرہ آیا ہے، اللہ کے جتنے نبی ہیں یہ سب صدیقین میں ان کا شمار ہے۔ صدیق کہتے ہیں راست باز، سچا، اور اسلام کو، اس کی حقیقتوں کو دل سے ماننے والا اور سمجھنے والا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ پچھلی امتوں میں جو صدیقین گزرے ہیں، ان میں سے ایک سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ نے ان کو الگ سے فرمایا انہو کان صدیقا نبیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا۔ کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، یہ صدیق تھے ہمارے نبیوں میں۔ ان کی زندگی کیا تھی؟
مکمل قربانی، تیاگ، گھر چھوڑا، باپ کو چھوڑا، قبیلے والوں کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا۔ اس کے بعد جب حکم ہوا تو بال بچوں کو لا کر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا۔ اس کے بعد حکم ہوا تو بیٹے کو چھری چلانے پر آمادہ ہو گئے اور گلے پہ چھری رکھ کے چھوڑا۔ اس کے بعد ابھی بھی بس نہیں ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ آگ میں کود جاؤ میری خاطر، میرے حکم پر۔ ہزاروں فٹ لکڑیاں جو جلائی گئی تھی ان کو جلانے کے لیے، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام بے خوف و خطر، بغیر کسی سوال و جواب کے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ اللہ آپ جو ہم کو آگ میں کودنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو کیا میرا وجود بچے گا یا ہم چل کے خاک ہو جائیں گے؟ کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی خوف نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام۔ فرشتہ آیا کہ کہیے ہماری مدد کی کچھ ضرورت ہے؟ فرشتے کو ڈانٹ کے بھگا دیا ابراہیم علیہ السلام، کہا کہ تم جاؤ، جس نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہے وہی مجھ کو بچائے گا، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ آگ میں بھی کود گئے کہ ان سارے امتحانات سے گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کے رب نے ان کو چند باتوں سے آزمایا، آزمائش کی، اس سب کو انہوں نے پورا کر دکھایا۔ تو جب پورا کر دکھایا تو اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا، کیا؟ قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تجھ کو ساری انسانیت کے لیے امام بنا دیا، سارے انسانوں کا امام۔ صدیق تو تھے ہی، امام بھی بن گئے۔ آقا مولا نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ انت الصدیق هذه الامہ، اے ابو بکر تم اس امت کے صدیق ہو۔ تو یہاں بھی قربانی کا وہی حال ہے، جب مانگا گیا کہ لاؤ اللہ کے راہ میں، اور ویسے تو قربانیاں دیتے رہے۔ سورہ واللیل اذا یغشی، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری سورہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، ان کی شان میں نازل ہوئی۔ دیکھتے تھے کہ جہاں جہاں مسلمان غریب غلام مصیبت اٹھا رہے ہیں اپنے کافر آقاؤں کے ذریعے، ظالم اپنے ولیوں کے ذریعے، تو جا کر اس کا بھاؤ پوچھتے تھے، اس غلام کو بیچو گے؟ اور سامنے والا بھی سمجھتا تھا کہ یہ کیا کریں گے غلام کا، ان کو کیا ضرورت ہے، ان کو تو غلام کی ضرورت ہے نہیں۔
یہ تو محض اس کی گردن چھڑانا چاہتے ہیں، اس کو عذاب سے بچانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اسلامی ہمدردی ہے جو ان کے دل میں ہے۔ تو سامنے والا ان کی نیت کو پرکھنے کے بعد دام بھی، بولی بھی ویسے ہی اونچی لگاتا تھا کہ جس میں یہ خرید نہ سکے، جس میں یہ کہے کہ بھائی بہت بول رہے ہو، چھوڑ دو، جانے دو، نہیں، اس سے کسی بھی طرح سے کم سم کرا کے جیسے بھی ہو اس غلام کو خرید لیتے تھے۔ مکہ میں 7 غلاموں کو آپ نے خریدا، 7۔ اس میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، ان کو بھی خریدا۔ ان کے مالک نے بہت زیادہ قیمت لگائی، بہت زیادہ قیمت لگائی، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی منہ مانگی قیمت اس کو دے دی۔ کوئی غریب آدمی نہیں تھے، تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، مالدار آدمی تھے، اور روپیہ پیسہ ان کے پاس بہت تھا، مگر اپنی ساری دولت انہوں نے لٹا دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی ذات گرامی پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر۔ اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، اور آپ کا یہ اعلان ہے کہ ابو بکر نے جو کچھ میرے اوپر خرچ کیا، اسلام کی خاطر قربانی دی اور خرچ کیا، اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ حضور گواہی دیتے ہیں، مار بھی کھایا، رقم بھی لٹائی، غلاموں کو آزاد بھی کیا، قربانیاں بھی دی۔ یہ سارے اوصاف ہیں اس امت کے صدیق کی۔ نہ جانے ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کر رکھی، غلط فہمیاں پیدا کر رکھی۔ حالانکہ اگر وہ لوگ دیکھیں گے تو ہر حیثیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اول نمبر کے ہیں، درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، ان سے اوپر اور کوئی نہیں۔ بہت سارے بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ گزشتہ سے پہلے میں نے غار ثور کا واقعہ بیان کیا تھا۔ ہجرت ان کے لیے مقدر تھی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ ہجرت کریں، اور ہجرت کی رات بھی ان کا پورا خاندان رسول اللہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ بیٹی اپنا کمر کا پٹکا پھاڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس میں کھانا باندھا، سامان سفر، اور غار ثور میں لے جا کے پہنچاتے۔ 3 دن حضور نے وہاں 3 دن قیام کیا غار ثور میں، تینوں دن کھانا پہنچایا۔ صدیق اکبر کی بیٹی نے چھپا چھپا کر، چھپ چھپ کر، مکے والوں کی نگاہ سے بچ بچ کر، ان کے غلام عامر بن فہیرہ وہ بکریاں چرانے لے جاتے تھے اس علاقے میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرے تھے۔
تاکہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں، قدموں کے نشان برابر ہو جائے۔ مکے کی خبریں پہنچاتے تھے روزانہ، اور عامر بن فہیرہ ساتھ میں بھی تھے۔ حضور نے ان کو بھی اس ہجرت کے لیے ساتھ لیا۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اور غار ثور میں تو اللہ کی قدرت کا نمونہ نظر آیا۔ تلاش کرنے والے تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پر پہنچ گئے۔ صدیق اکبر نے ان کے پاؤں دیکھ لیے اور حضور آرام فرما رہے تھے۔ تھک گئے تو پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔ کافی چڑھائی ہے غار ثور کی، 6 میل زمین سے اس غار کی اونچائی 6 میل پر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار ثور کو صاف کیا۔ سب آپ لوگ سن چکے ہیں، میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں بتاؤں گا، مگر بتا رہا ہوں قربانی۔ صاف کیا، اس کے بعد آواز دی، یا رسول اللہ اندر آ جائیے۔ پہلے جانے کو منع کیا، آپ بات ٹھہریے، میں جا کے دیکھتا ہوں۔ کوئی دشمن چھپا تو نہیں بیٹھا ہے، کوئی موذی جانور تو یہاں نہیں ہے، مجھے جانے دیجیے۔ حضور باہر کھڑے رہے۔ صدیق اکبر نے جا کے سب جائزہ لیا، صاف کیا۔ بہت سے سوراخ تھے، اپنا چادر پھاڑ کر اپنی ان سوراخوں کو بند کیا۔ ایک سوراخ بچ گیا، کپڑا ختم ہو گیا، وہ بند نہیں ہو سکا، اس میں اپنا پاؤں کا انگوٹھا ڈال دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ یا رسول اللہ اندر آ جائیے۔ حضور تشریف لے گئے، تھکے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر کے زانو پر سر رکھ کر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، آپ کو نیند آ گئی۔ ادھر جس طرف صدیق نے انگوٹھا لگایا تھا جس سوراخ کو بند کرنے کے لیے، باہر سے کسی جانور نے کاٹا، سانپ تھا یا بچھو یا کچھ بھی، کوئی موذی جانور تھا زہر والا اور بہت زہریلا۔ پہاڑی علاقے کے سانپ وغیرہ بہت زہریلے ہوتے ہیں، بچھو بھی بہت زہریلا ہوتا ہے۔ کاٹ لیا، اب درد کے مارے زہر چڑھنے لگا اوپر، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو برداشت کیا۔ بتانا یہ ہے تاکہ آقا مولا کی نیند نہ ٹوٹ جائے، آپ کے آرام میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ لیکن سب مانتا ہے، آنکھ نہیں مانتی، آنکھ نہیں مانتی۔ آنسو آنکھ سے گرنے لگا اور اس کے قطرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ پڑے۔ آنکھ فوراً کھلی، گرم گرم قطرہ کہاں سے گر رہا ہے؟ کیا ہوا صدیق، رو رہے ہو؟ کہا کہ کچھ نہیں، آپ آرام کیجئے، آپ آرام کیجئے۔ ایک شاعر نے اس واقعے کو بڑا اچھا نظم کر دیا ہے، یوں ہی آنکھوں میں آ گئے آنسو، جائیے آپ کوئی بات نہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے، آپ آرام کیجیے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کسی جانور نے کاٹ لیا۔ کہا لاؤ ادھر پاؤں لاؤ۔ آپ نے اپنا لعاب دہن، تھوک مبارک وہاں لگا دیا۔
اس کے بعد وہ اچھا ہو. ایسے بہت سارے واقعات ہیں حضور کے لعاب دہن لگانے کے. ایک صحابی کے آنکھ میں تیر گھس گیا جنگ کے زمانے میں، جنگ کی حالت میں. انہوں نے تیر کو زور سے کھینچ کے نکالا تو اس میں آنکھ بھی چلی آئی باہر. اس تیر کو آنکھ سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیے میری آنکھ میں تیر لگا اور جب میں نے تیر کھینچا تو یہ آنکھ بھی باہر چلی آئی. کہا کہ اچھا لاؤ مجھے دو. آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ میں لگایا اور وہ آنکھ جو تیر میں لگی ہوئی تھی اس کو کھینچ کے آپ نے اس میں فٹ کر دیا. وہ آنکھ بالکل اچھی ہو گئی. وہ صحابی کہتے تھے کہ یہ میری آنکھ پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی اور دائنے والی آنکھ سے زیادہ اچھی ہو گئی جب سے حضور نے اس کو وہاں فٹ کیا. یہ معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو اس طرح کے بہت سارے معجزات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تو کوئی شمار ہی نہیں، کوئی شمار نہیں. اتنے معجزات آپ کے ہاتھ سے اور آپ کی ذات سے ہوتے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے پتجھڑ کے زمانے میں پتے گرتے ہیں ایک کے بعد ایک، اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا ظہور ہوتا. بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے کافروں کے پاؤں دیکھ کر. فرمایا کہ نہیں گھبراؤ نہیں. قرآن نے اس واقعہ کو نقل کیا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. تم نے جب مدد نہیں کی ان کی تو ان کی اللہ نے مدد کی. اِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. جب کافروں نے ان کو مکے سے باہر نکالا. ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. دو میں کا دوسرا جب اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، پیغمبر اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے. صدیق اکبر کو اللہ نے صاحب کہا ہے، صاحب رسول. اس لیے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی صحابیت سے انکار کرنے والا کافر ہے. ان کی صحابیت سے انکار کرنا گویا قرآن کا انکار کرنا ہے. افسوس صد افسوس، ایسا طبقہ مسلمانوں میں موجود ہے جو ان کو کافر کہتا ہے. کافر کہتا ہے، اعوذ باللہ، جہنمی کہتا ہے. پتہ نہیں ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. اور یہ سب اہل بیت کی محبت کے نام پر ہو رہا ہے. مگر مسلمانوں اپنا عقیدہ درست کرو. صدیق اکبر کی وہ شخصیت ہے کہ جس کو قرآن نے رسول کا ساتھی کہا، صحابی کہا. اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے. جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی اے ابو بکر تمہارے ساتھ بھی اللہ ہے اور میرے ساتھ بھی اللہ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی امت جب فرعون نے دوڑایا ان لوگوں کو، دریا کے پاس پہنچے تو اب سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر، اب کدھر جائیں؟ تو لشکریوں میں سے لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یار اب تو ہم لوگ پھنس گئے، اب تو ہم لوگ پھنس گئے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون.
موسیٰ کے ساتھیوں نے کہنا شروع کیا کہ اب تو ہم برے پھنسے ہیں، سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، تو اب بھاگے تو کدھر بھاگے، جائیں تو کدھر جائیں۔ وہ جو اردو میں ایک مقولہ بولتے ہیں نا، سامنے کنواں پیچھے کھائی، کھائی جانتے ہیں، گہری کھائی ہوتی ہے۔ ایک قاری صاحب کو ان کے شاگرد تھے، نابینا تھے بیچارے، تو دعوت کی کھیر کھانے، کھا پی لیے، اس کے بعد کہنے لگے چلو بیٹا ہم کو اجازت دو، ہم جا رہے ہیں۔ بولے آپ اکیلے کیسے جائیں گے؟ کہا ہم چلے جائیں گے، ہم کو اندازہ ہے۔ تو حافظ نابینا حافظ صاحب جا رہے تھے آگے آگے، مگر وہ جاتے جاتے ایک کھائی کی طرف مڑ گئے جہاں کھائی تھی، گہری کھائی تھی۔ اب یہ شاگرد وہیں سے چلا رہا ہے حافظ صاحب کھائی، حافظ صاحب کھائی۔ تو حافظ صاحب نے سمجھا کہ کھانے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کہا کہ ہاں بیٹا خوب پیٹ بھر کے کھائی، خوب پیٹ بھر کے کھائی۔ تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کی امت کے سامنے آگے کنواں پیچھے کھائی۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے آج۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، قال کلا ان معی ربی سیہدین، قرآن کریم کے 19ویں سپارے میں سورہ شعراء کے 3 رکوع میں شورا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موسیٰ نے کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہاں جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا، معنا نہیں کہا، معنا نہیں کہا، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول نے غار ثور میں یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، فرمایا معنا، اے ابو بکر میرے ساتھ بھی ہے، تمہارے ساتھ بھی ہے۔ ہجرت کی وہ رات بڑی عجیب و غریب رات ہے، جس کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کہتے تھے کہ ابو بکر تم میری زندگی کی تمام نیکیاں لے لو اور اپنی صرف ایک نیکی ہجرت کی رات والی دے دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی میں کسی سے کم نہیں تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ نے جب اپنی چادر پھیلائی مسجد میں کہ لاؤ اللہ کے دین کے لیے مال کی قربانی دو، مال کی ضرورت پڑ گئی ہے، بہت دور دراز کا سفر ہے، تبوک مدینے سے 1000 میل کے فاصلے پر، اور بالکل اجاڑ، بے آب و گیا، نہ کہیں سایہ، نہ کہیں پانی، نہ کوئی کنواں، 1000 کلومیٹر میں کچھ بھی نہیں تھا، اور تبوک جانا تھا۔ وہاں عیسائیوں نے اپنی فوج جمع کرنی تھی اور ان لوگوں کا پروگرام تھا مدینے پہ حملہ کرنے کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم لوگ تبوک جا کر اس کو روکیں گے، وہاں جا کر روکیں گے۔ صحابہ تیار ہو گئے، حالانکہ بہت عسرت کا زمانہ تھا، کھجوریں پک چکی تھی، اس کو بیچنے کا وقت تھا، توڑنے کا وقت تھا، گرمی انتہائی سخت تھی، مگر حکم ہوا روانہ ہو جاؤ۔ چادر بچھا دی، لوگ اپنا مال اسباب لا کر رکھنے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی امت کبھی بھول نہیں سکتی، امت کبھی بھول نہیں سکتی کہ اپنے گھر کا جو کچھ تھا سب کا سب
گٹھر باندھ کر سر پر اٹھا کر لے آئے اور اللہ کے حضور کے قدموں میں ڈال دی۔ حضور سب سے یہی پوچھ رہے تھے، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کتنا مال ہے یہ نہیں پوچھا، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ اے عمر، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ عمر نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، آدھا مال چھوڑ دیا ہے، آدھا مال و اسباب گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گٹھری سر پر لے کر، تو حضور نے پہلا سوال ان سے یہی کیا کہ اے ابو بکر، تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ کچھ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس کچھ نہیں چھوڑا ہم نے، جو تھا جیسا تھا جہاں تھا سب اٹھا کے لے آئے۔ یہ وہ قربانی تھی جو صدیق اکبر نے اسلام کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل اللہ کہا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اگر خدا کے سوا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ قربانی کا صلہ ہے، اور بھی اسی پہ بات ختم نہیں ہوئی۔ اللہ نے ادھر امام بنایا لوگوں کا، قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے لوگوں کا، انسانوں کا امام بنا دیا اے ابراہیم۔ اب ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے بیمار پڑے، مسجد جانے کے قابل نہ رہے، تو آپ نے اپنی جگہ پر فرمایا مروا ابا بکر لیصلی الناس، ابو بکر کو کہو کہ میری جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ اس پر کچھ چیمی گوئی ہوئی، لوگوں نے کہا، اما عائشہ نے کہا کہ میرے ابا بہت کمزور دل کے ہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ حضور ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم وہی عورت ہو نا جس نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی، جاؤ میں کہہ رہا ہوں ابو بکر سے کہو کہ میری جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ صحابہ نے ان کی اقتداء کی، صحابہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرمایا کہ لے چلو مجھے مسجد، میں نماز پڑھ لوں گا۔ آپ کو غسل دیا گیا، وضو کرایا گیا، دو آدمیوں کے کندھے سے لگ کر آپ نماز پڑھانے کے لیے نکلے، مگر ہمت نہیں ہو سکی، پھر بے ہوش ہو گئے، مگر اتنا آپ نے دیکھ لیا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا تو دیکھ لیا۔ مسکرائے دیکھ کر ایک دن کسی نے حضرت عمر کو کھڑا کر دیا۔ عمر کی آواز آئی اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ کون نماز پڑھا رہا؟ کہا عمر، کہا کہ نہیں، لا واللہ، لا واللہ نہیں، یا واللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی نہیں چاہتا، مومنوں کو بھی یہ منظور نہیں ہے کہ وہاں ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا کھڑا ہو، چاہو ابو بکر کو کہو۔ پھر وہاں کہا مرو ابا بکر لیصلی الناس، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کھڑے ہوئے۔ دیکھو اس سے ثابت ہوتی ہے خلافت،
من کنت مولا فعلی مولا، اس سے خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ اگر خلافت کو ثابت کرنا ہے تو اس سے ثابت کرو کہ نبی نے اپنی جگہ پر کس کو کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ کیا عمر نہیں تھے وہاں؟ کیا عثمان نہیں تھے وہاں؟ کیا علی نہیں تھے وہاں؟ کیا حسن حسین نہیں تھے وہاں؟ کیا عباس نہیں تھے وہاں؟ سارے رشتہ داروں کی موجودگی میں اللہ کے رسول نے فرمایا مرو ابا بکر، ابھی بکر کو کہو میری جگہ پر کھڑے ہو اور میری جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہے صدیق کا مرتبہ۔ صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کے جب آئے تو ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھے، ٹاٹ کا اپنا لباس بھی لے دیا تھا۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا سلوا کر اپنی طرف سے کرتا بنوایا تھا اور اس کرتے سے حضور کو دولہا بنایا تھا۔ جب اماں خدیجہ سے نکاح ہو رہا تھا، ابو بکر کا دیا ہوا کرتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے۔ یہ ظالم لوگ الزام لگاتے ہیں کہ ابو بکر نے فاطمہ سے فدک چھین لیا۔ ارے ابو بکر دنیا کو دینے کے لیے آیا تھا، لینے کے لیے نہیں، لینے کے لیے نہیں۔ خاندان نبوت کو حضرت ابو بکر نے اپنا مال، جان، جسم سب کچھ دے دیا، اور یہ تھا صدیق کا مرتبہ۔ ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں، سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر، یہ جبریل آئے ہوئے ہیں، تمہیں اللہ کا سلام کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جبریل اللہ کا سلام لے کے آئے۔ حضرت ابو بکر، حضور نے پوچھا کہ اللہ کا سلام تم کو پہنچا رہے ہیں، اور اللہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اے ابو بکر، کیا تم اس حال میں بھی مجھ سے خوش ہو؟ ابو بکر نے جب سے سنا کہ جبریل یہ پوچھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ابو بکر، اس حال میں بھی تم مجھ سے خوش ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں بالکل خوش ہوں۔ تو جبریل نے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ آج سارے فرشتوں نے آسمان پر یہی ٹاٹ کا لباس پہن کے رکھا ہے۔ اللہ نے کہا کہ سب کے سب فرشتے اسی لباس میں رہیں جس لباس میں آج ابو بکر صدیق رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آج ان کے خلاف طرح طرح کے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر، اور ایک طبقہ ایسا ہے خلفاء کا دشمن، ان کو سب سے زیادہ دشمنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اس لیے ان کو کہہ دو کہ من کنت مولا و فعلی مولا سے خلافت ثابت نہیں ہوتی، دوست ہونا ثابت ہوتا ہے، آقا ہونا ثابت ہوتا ہے، مددگار ہونا ثابت۔ مولا کے 10 معنی ہیں، من کنت مولا کے 10 معنی ہیں، معنی لگاتے جاؤ مگر کہیں بھی خلیفہ کا معنی نہیں ہے۔ کوئی لغت، کوئی عربی جاننے والا، کوئی بھی مولانا اور کوئی بھی ذاکر یہ ترجمہ نہیں کر سکتا کہ علی میرے خلیفہ ہیں، یہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے، نہیں۔ حضور نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر کھڑا کر کے، اور ان کے جو مقام صدیقیت ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی کا وارث اور نبی کا جانشین مقرر کیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں اور رہ گئی ہیں حضرت صدیق اکبر کے تعلق سے جو مسلمانوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔
اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔